وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام صاحب، سے پہلے کہ ہم آپ کا کلام سنیں یا ہم شعر و شاعری کی طرف جائیں، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے سامنے عمومی طور پہ جو بندہ آ رہا ہوتا ہے، جو ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے، جس کے مختلف پروگرامات چل رہے ہوتے ہیں، اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اوجھل رہ جاتی ہیں، تو لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم آپ کی کچھ ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے، اور آفٹر دیٹ ہم انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے ہم اس کی طرف آئیں گے۔ تو آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی، تعلیم کی ابتدا، گھرانہ، یہ ابتدائی چیزیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، آپ نے مجھے یہاں بلایا اور میرے ناظرین کو میرے ساتھ میری ملاقات ان سے کروائی آپ نے۔ تو عمرے پر ہم آئے ہوئے ہیں، اور پہلا سفر ہمارا لاہور سے مدینہ طیبہ کا ہی ہوا ہے، تو اس کے بعد ہم جائیں گے عمرے کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ نے ماشاءاللہ بڑی نوازش کی اور مجھے ڈھونڈ لیا آپ نے۔ تو باقی یہ ہے کہ میری پیدائش لاہور ہی کی ہے، اور اندرون لاہور کی ہے، نسبت روڈ مشہور علاقہ ہے، وال منڈی نسبت روڈ اور یہ سارا۔ تو لکشمی چوک کے ساتھ ہی ہے گلی تھی، اس میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ پاکستان کے بننے کے بعد یعنی 47 میں پاکستان بنا، اور میری 51 میں ہوئی۔ پھر والد صاحب شیخو پورہ چلے گئے تھے، چھوٹا شہر تھا، بہت لوگ وہاں پہ اچھے تھے جنہوں نے والد صاحب کو اکوموڈیٹ کیا، وہاں پہ بلایا اور پھر وہیں رکھ لیا، اور والد صاحب کو پسند بھی آ گیا وہ شہر، تو وہ وہیں رہے۔ میری گریجویشن بھی وہیں کی ہوئی ہے۔ پھر میں نے ایم اے پنجابی کے لیے اورینٹل کالج کا انتخاب کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر شعر و شاعری تو گھر میں تھی، والد صاحب الحمدللہ والد صاحب کا بھی ذوق جی بر صغیر کے مشہور شعراء میں سے تھے، اور سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری امرتسر میں، چونکہ ہمارا محلہ بھی امرتسر میں تھا والد صاحب کا، تو شاہ جی کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی۔ تو وہ امرتسر ویسے ہی گڑھ تھا علم و ادب کا، تو ان کو بڑی محافل وہاں ملتی رہیں اور مواقع ملتے رہے، تو پھر وہ ان کی شہرت جو تھی پارٹیشن سے پہلے ہندوستان میں ہو چکی تھی والد صاحب۔ پاکستان بننے کے بعد اس کا ان کو پریولیج ملا، اور اس کا ان کو رعایت ملی، اور لوگوں نے ان کو پھر۔ اچھا، آپ کے والد صاحب کا شاعری کا جونرا تھا وہ کون سا تھا؟ شاعری کا وہ ان کا وہ سب سے پہلے تو انقلابی شاعری، ہندوستان انگریز کے خلاف اس وقت تحریک تھی، تو اس کے بعد انگریز کی مانوی اولاد کے خلاف پھر ان کا قلم جو تھا وہ چلتا رہا، ان کی زبان اور قلم دونوں نے ماشاءاللہ، اور پھر احراریوں کے ساتھ تعلق ہو گیا حضرت امیر شریعت کے ساتھ، تو اس لیے پھر وہ جو آزادی حریت کا جذبہ تھا وہ پروان چڑھتا رہا۔ والد صاحب کے کوئی ایک دو شعر اگر آپ پیش کریں۔ والد صاحب کے شعر تو مجھے کافی یاد ہیں، تو ان کا مشہور شعر ہے، مثلا دیکھ لیجئے گا کہ پیاسی زمیں ہے موسم باراں تو آئے گا، حبس اتنا بڑھ گیا ہے کہ طوفان تو آئے گا، کیا بات ہے، قاتل پھرے گا کوچہ و بازار میں اگر، لوگوں کو یاد خون شہیداں تو آئے گا، کیا بات ہے، میں میں نے اسی لیے بھری بستی میں دی اذان، مسجد میں کوئی مرد مسلمان تو آئے گا، کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ ان کے بڑا انقلابی کلام ہوتا تھا، کافی سارے مجموعے ان کے کلام کے، پھر نعت کے، پھر انقلابی نظموں کے، نظریاتی نظموں کے، ختم نبوت کے اعتبار سے، رد رفض اور بدعات کے حوالے سے، اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے۔